السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك لا تخلف الميعاد إنك أنت الوهاب۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیو، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کچھ مشورہ دیا گیا ہے، اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی اور انہی آیات کی روشنی میں ہم موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے تقریباً 4 نکات ہیں جن پر خاص طور سے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس پر گفتگو مرکوز رکھی جائے۔ دوستو، سب سے پہلے بدعت کی پہچان، بدعت کہتے کسے ہیں یہ سمجھی جائے۔ بدعت کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ بدعت کہتے ہیں ایسی نئی چیز یا ایسی چیز جس کی کوئی مثال اور وہ چیز جس کی کوئی مثال پہلے نہ گزری ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بھائی پینٹ شرٹ پہنے ہیں، وہ ٹوپی لگائے ہیں، یہ ہمارے بھائی صدری پہنے ہیں، صدری کتنی بھی اچھی پہنے، صدری کہتے ہیں کہ جیکٹ، دونوں چاہے سونے کی پہنے لیکن صدری صدری ہی رہے گی، صدری صدری رہے گی۔ کیوں؟ جس شخص نے سب سے پہلے اس کو بنایا وہ اس کا بدعتی تھا، یعنی اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کی پہننے کے لیے کہ اس سے پہلے کسی نے دنیا میں اس کو ایجاد نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس صدری کو دیکھ کر کے کوئی گھٹائے کچھ بڑھائے، جیسے آج نکلا ہوا ہے آستین ایک کلر کی ہوگی، دوسری آستین تیسرے کلر کی ہوگی، تو کلر چوتھے کلر کا
اگلا دامن 5ویں کلر کا اور پیچھے والا دامن کتنے کلر کا؟ 6 کلر کا. لیکن بہرحال قمیص ہی رہی، کوئی نئی چیز نہیں کیا، اس میں تبدیلی تو کی، لیکن اس کو بدعت نہیں کہیں گے. ایسی چیز آپ کوئی ایجاد کریں جس کا کوئی سیمپل پہلے موجود نہ ہو، کوئی ڈیزائن موجود نہ ہو، کسی چیز کو دیکھ کر کے نہ بنائی جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت. مثلا اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ بدیع ہے آسمان اور زمین کا. دیکھیں، یعنی خالق ہے لیکن بدیع بھی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے، یعنی اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا تو ایسا نہیں کسی ڈیزائنر سے پہلے وہ ڈیزائن تیار کیا ہو اور پھر ایک نقشہ تیار کیا ہو پھر اس کے بعد اللہ آسمان بنائے. نہیں. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ بدعت سمجھیں کس کو کہتے ہیں؟ کیوں؟ بسا اوقات ہمارے بھائی ہم پر غصہ ہو گئے، اچھا آپ بتائیں اللہ کے رسول نے چشمہ نہیں لگایا تھا تو چشمہ لگانا بھی بدعتی ہو گیا. آج ہم کہتے ہیں عید میلاد نہ مناؤ، سنت کے خلاف اللہ کے رسول نے کیا، تو اللہ کے رسول نے نہ 2 ویلر استعمال کی تھی نہ 4 ویلر. کیا کیا تھا؟ اونٹ اور گدھے کی سواری. آپ بھی کریں تب سمجھیں کہ پکے اہل حدیث ہیں، ورنہ آپ بھی تو تقلید کر رہے ہیں کسی نہ کسی کی. آ رہی بات سمجھیں نا؟ تو بدعت سمجھیں بدی. اب آپ بدعت کا لغوی معنی سمجھ لیا کہ ایسی چیز کوئی ہمارے سامنے ہو جس کا سیمپل، جس کی ڈیزائن، جس کی اصل پہلے موجود نہ ہو. اور انہوں نے مثال دیا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائی، وہاں بدیع کا لفظ آیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے حکمت عملی سے کلمہ کن فیکون، کہاں؟ آسمان بن گیا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بن گئی بس کلمہ کن سے. اللہ تعالیٰ نے کسی پہلے کوئی بنایا ہو اس کو دیکھ کر کے آسمان نہیں بنایا. تو اب آپ اگر سمجھ لیے لغت میں تو شریعت میں بدعت کہتے ہیں ایسا عمل جس کا کوئی ثبوت نہ کتاب میں ہو نہ رسول میں ہو، یا کوئی ایسا عمل جس کو اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کیا نہ ہو. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب ہمارے کپڑے، ہمارے سواری سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. بدعت. نمبر 2، جب آپ نے بدعت کا معنی سمجھ لیا، آ گئی اچھی طرح سمجھ میں، چشمہ لگانا بدعت نہیں، یہ کھڑے ہو کے اس تقریب کرنا بدعت نہیں. بدعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنائیں کریں جس کی نظیر، جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں نہ رہی ہو. نمبر 2، بدعت کا تعلق دوستو دین سے ہے. یہ بھی چیز یاد رکھیں، بدعت کا تعلق دین سے ہے، دنیاوی امور سے نہیں ہے. دلیل، نبی علیہ السلام مکے کے رہنے والے تھے، ابو بکر بھی مکے کے رہنے والے تھے، حضرت عمر، فاروق، عثمان والی بھی کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے تھے. مکے میں کھجور کے باغات نہیں تھے، گندم کی کھیتی نہیں ہوتی تھی، وہاں صرف پہاڑیاں تھیں، بکریاں چرائی جاتی تھیں، اونٹ سواری کے لیے رکھے جاتے تھے. پانی مکے والوں کو اللہ نے مالا مال کر دیا تھا، زمزم تھا ان کے پاس. باقی کھانا چھورا چاقو ہندوستان سے جاتا تھا، سارے مسالے انڈیا کے ہوتے تھے، ہندوستان کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کپڑا بھی یہیں سے، چاول وغیرہ کھانے کی چیزیں بہت کچھ انڈیا سے نہ جاتی تو شام وغیرہ سے آتی تھی. اسی پر گزارا تھا. لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. 2 سفر کرتے تھے،
گرمی میں شام جائیں اور سردی میں یمن جاتے تھے، یہ 2 سفر تھا۔ باقی جہاں تک معاملہ ہند کا سامان اس سمندر کے ذریعے آتا تھا، پھر مکے والے ہندوستانی سامان شام تک پہنچاتے تھے، یمن تک پہنچاتے تھے، اور وہاں سے سامان بیچ کر کے کھانے پینے کے سامان لے کر کے آتے تھے۔ کھیتی باڑی کچھ نہیں جانتے تھے۔ مدینے والے جو تھے وہ زمیندار تھے، کھجور کے باغات بھی تھے، اناج و غلہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، کھجور کا موسم آیا تو مدینے کے لوگ ایک کھجور کی ایک شاخ کاٹتے اور دوسرے کھجور سے دوسرا، اور دونوں کو جوڑتے، کہتے یہ مرد نر ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں نا، یہ نر ہے اور مادہ ہے۔ کیا مطلب؟ نر مادہ دونوں ملتے ہیں تب اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو کہتے کھجور نہیں پیدا ہوتی جبکہ یہ نر اور مادہ جوڑ نہ دیے جائیں، جوڑ نہ دیے جائیں۔ تو دونوں کھجور کے کہتے نر ہے، کچھ اندازہ تھا، پھول سے اندازہ لگاتے تھے یا کچھ رسی، یہ نر ہے یہ مادہ، ایک ٹہنی نر کی لیتے اور ایک، دونوں کو جوڑ کر کے کھجور کے شاخ میں باندھ دیتے تھے۔ تو کہتے جوڑا خالی، اب کھجور اچھا آئے گا۔ آ رہی ہے کلمہ؟ نبی علیہ السلام شام آئے تو دیکھا یہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی تجربہ نہیں تھا کھیتی باڑی کا، تو اللہ رسول منع کر دیا، ارے کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو، کیا نر ہے کیا مادہ ہے، ختم کرو اس کو۔ اب اللہ کے رسول نے حکم دیا، صحابہ کرام نے تعبیر نخل کہتے تھے، تعبیر نہیں کیا، واقعی اب کی کھجور کی فصل بہت کم آئی، بہت کم آئی، پیدا ہونے جو پیداوار تھی گھٹ گئی۔ اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ ایسے کرتے تھے تو کھجور اچھا آتا تھا، اب آپ نے منع کر دیا، کھجور آیا ہی نہیں، کم آیا، اور آیا تو ٹیڑھا میڑھا کسیلا، کوئی اچھا پھل بھی نہیں ہے، بڑا نقصان ہمارا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ نے دیکھو انتم عالم بامور دنیاکم، دین کا معاملہ میں تم سے جانتا ہوں لیکن کھیتی باڑی دنیا داری تم ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ آگئی بات سمجھ میں؟ پتہ چل گیا ہم گندم کی کھیتی کریں یا انار اور کیا موسمی اور سنترے کی کریں، موز کی کریں یا مونگ پھلی کی کریں، کس زمین میں کیا زیادہ پیدا ہوگا یہ تم کرو، جیسے چاہتے ہو کرو۔ پہلے جو ہے ہل سے، اب ٹریکٹر سے سب ہو رہا ہے نا، پہلے کھدائی سے بیل آدمی، پانی لا کے سینچا جائے، اب ٹیوب ویل ہے۔ اللہ کے رسول پر یہ سب تمہارے لیے جائز ہے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے، بدعت ہے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں گندم کی کھیتی کی، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی وہ بدعت نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کھیتی باڑی کے معاملہ انتم عالم بامور دنیاکم، کھیتی باڑی دنیا کے سارے کام ہم سے زیادہ تم لوگوں کو تجربہ ہے، اپنے تجربے کے مطابق کرو۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو بدعت کو لوگ ایمانہ، نمبر 2 بدعت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دین سے ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک زمانہ ٹانگ دی تھی چلنے کے لیے، پیدل چلتے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے اونٹ دیا، گھوڑے دیے، خچر دیے، اس پر سواری کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے علاقے بھی تھے جہاں بیل کے اور بھینس کی سواری ہوتی تھی، گدھے کی سواری ہوتی تھی۔ الحمدللہ پھر اللہ نے سائیکل دے دیا، سب سے تیز رفتار اس زمانے کا پلین، ہاں سب سے تیز رفتار سواری کیا ایجاد ہوئی؟ سواری۔ اب سواری ملی، سواری کے بعد کچھ اور آیا، اب دیکھ پلین آ گیا، پتہ نہیں اور کیا ہوگا۔
اب یہ میرے بھائی دنیا کے سامنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، اس کا کوئی تعلق بدعت سے نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، کسی نے کہا کہ آپ بتائیے آپ کا ہر عمل کتاب و سنت سے ہے، ہر عمل آپ کا کتاب و سنت سے ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ تو آپ بتائیں ٹرین پر سفر کیوں کرتے ہیں، پھر پلین کا سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء تھے، عالم تھے، کہا بیوقوف، اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تب ہم پلین کا سفر کرتے ہیں۔ اب سامنے والا اور صرفیہ بگڑ گیا، اب ایک تو وہابی اور دوسرے اس پر جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہمارا کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ آگے کیا ہے؟ آگے وَيَخْلُقُ لَكُم مَّا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی یہ سواریاں کرو، آئندہ اللہ تمہاری ایسی سواریاں پیدا کر دے گا جس کو بتائیں گے تو بس سمجھ نہیں سکو گے۔ تو اللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہمارا یہ عمل بھی کیا ہے؟ بدعت نہیں بلکہ ثابت ہے۔ اس کے بعد اب آئیں بدعت کی پہچان اور ساتھ بدعتی کی پہچان۔ اب بدعت کی پہچان کے لیے اتنا سمجھ لیں، جب آپ نے معنی سمجھ لیا، ہر وہ عمل، وہ عقیدہ، وہ گفتار، وہ کردار آپ کریں دین کے نام پر اور اس کی کوئی نظیر کتاب و سنت میں نہ ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اگر کسی چیز کا ثبوت دلالت النص، اشارت النص، اقتداء النص، کسی بھی وصول کے ذریعے، اسلامی وصول کے ذریعے اگر کسی بھی چیز کا ثبوت کتاب و سنت سے مل جائے گا تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی نظیر پہلے موجود نہ ہو۔ ہم عمل کر رہے ہیں 1500 سال کے بعد، لیکن اس کی نظیر اور مثال کہاں موجود ہے؟ کتاب و سنت کے اندر۔ وہ سنت ہوگی اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی نظیر مثال دین میں نہیں مل رہی ہے تو وہ چیز بدعت ہوگی۔ اب آئیں بدعت کی پہچان اور بدعتی کی پہچان۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7، 8 پڑھی ہے آپ کے سامنے، ان کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھیں۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے آپ پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید نازل کیا۔ منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، لیکن اس کتاب میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، منہن آیات، منہ آیات محکمات و اخر متشابہات۔ پھر جو قرآن کی آیات ہیں ان میں 2 طرح کی ہیں، ایک ہے متشابہات اور دوسری ہیں محکمات۔ متشابہات اور محکمات، پورے قرآن مجید کے اندر 2 ہی قسم کی آیات ہیں، یا تو متشابہات ہیں یا محکمات ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا محکمات جو ہیں ہن ام الکتاب، اصل آیات جو عمل کرنے کی ہیں تمہارے لیے اور سیکھنے سکھانے کے، وہ محکمات ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ آیات تو 2 ہیں، محکمات اور متشابہات، لیکن جن کا سمجھنا، جن پر عمل کرنا، جن کی طرف دعوت دینا،
جس کی طرف لوگوں کو بلانا وہ صرف محکمات ہے. کیا ہے؟ محکمات ہے. محکمات وہ ٹھوس آیات جس کا مفہوم واضح ہو، جس میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، جس میں اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، جس میں کوئی عبرت و نصیحت کے واقعات بیان ہیں. ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکمات. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. جس سے اللہ نے فرمایا خبر لا تاکلوا الربا، سود نہیں کھاؤ. احل اللہ البیع وحرم الربا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اکثر آیات قرآن مجید کی محکمات ہیں. محکمات دو طرح کی ہیں. ایک وہ محکمات ہیں جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا یا کسی چیز سے منع کیا گیا، اور کچھ محکمات ایسی ہیں جن میں کسی چیز کا حکم نہیں دیا، کوئی ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ سورۃ البقرہ سے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ، انبیاء کے واقعات. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ سورۃ کہف کے اندر 2 آدمیوں کا قصہ، باغ والوں کا قصہ 29ویں پارے میں. یہ جو آیات ہیں واقعات کے، ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ محکمات. احکام والی آیت عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہے، منع کرنے والی آیت ان کی وضاحت کریں گے یہ ناجائز کرنا حرام ہے. اور واقعات کی جو آیات ہیں تیسری قسم محکمات کی، ان کو واقعات کو پڑھیں گے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں گے. کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں. کیا ہیں؟ متشابہات یعنی ایسی آیات ہیں جن کا معنی مفہوم واضح نہیں ہے، اور اللہ نے کہا ان کے پیچھے تمہیں پڑھنا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر قاف ہا یا عین صاد. قاف ہا یا عین اور صاد، اس کو کہا جاتا ہے متشابہات. اب کتنے حرف ہیں؟ قاف ہا یا عین صاد، 5 حرف ہیں نا، 5 حرف ہیں. اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ذرا غور سے سمجھیں. معنی واضح نہیں. اس میں کچھ عمل کی بھی دعوت نہیں دی گئی ہے. اقیم الصلاۃ میں ہے، کتب علیکم الصیام وبالوالدین احسانا کوئی حکم ہے، لیکن اس میں کوئی حکم بھی نہیں ہے. لا تاکلوا الربا، لا تقربوا الی الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ایسی آیت منع کیا گیا. کاف یا عین صاد، اس میں کسی چیز کو منع بھی نہیں کیا گیا ہے. اب اپنا یہ دماغ لڑائیں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے. زندگی گزر جائے گی، الجھتے رہیں گے. ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج سے تقریباً 20 سال 25 سال قبل کی بات ہے. دبئی میں نبوت کا دعویٰ کیا، سب کچھ لکھا، اور قرآن کی تفسیر شروع کی. الف لام میم. تو کیا کیا؟ الف سے آلو. کیا تفسیر کی؟ الف سے آلو. الف لام، ہاں، لام سے لال ٹماٹر، میم سے مرچ. ساری تفصیلات. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بے معنی لفظ پیدا کرے؟ بے معنی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی. ایسے بہت سارے حروف ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ اچھے ایمان والے ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کا معنی اپنی عقل سے بیان کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے. یعنی یہ ایمان والوں کی کیا ایک قسم کی آزمائش
ایک قسم کا امتحان۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، اب ذرا دیکھ اہل بدعت، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا اور سب کے موبائل میں کوئی صورت ہے، کھول کے دیکھیں تو زیادہ اچھا لگے گا، کھول کے دیکھو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تب سمجھ میں آئے۔ اللہ نے فرمایا اب جس کے دلوں میں زیغ ہے، جس کے دلوں میں زیغ ہے، وہ پورے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے انہی متشابہات والی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ہر بدعتی اپنے بدعت کے مطابق اس کا معنی نکالتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پورے قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ابتغاء تأویلی، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کا معنی بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ نے فرمایا حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیات کا علم اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ بھائی بات سنیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیات کی تفسیر معنی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، یعنی کسی انسان، کسی بشر کو معلوم نہیں۔ پھر ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ سے لے کر کے آج تک سلف کا طریقہ کیا ہے؟ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عالم بمرادی، سب سے پہلی، سب سے چھوٹی تفسیر ہمارے بر صغیر میں جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے جلالین، تفسیر جلالین۔ وہاں ایک ہی جملہ ملے گا اللہ عالم بمرادہ۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان متشابہ آیات کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم سلف کیا کہتے ہیں؟ اللہ عالم بمرادہ۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کیا معنی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے، کہ قرآن خود اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ اس کا معنی اور تفسیر کوئی نہیں جانتا۔ ہم تو نکل گئے الحمدللہ، لیکن جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے، وہ اسی قسم کی آیات ڈھونڈتے رہتے ہیں، ابتغاء تأویلہ، اس کی تفسیر کرنے میں اور اپنے منمانی، اپنی بدعات کو اس سے ثابت کرنے میں۔ لیکن اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ہم صحابہ سے لے کر کے آج تک دوستو جو اہل سنہ والجماعت ہیں، ان کا عمل اسی پر ہے کہ ان آیات کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی لیے اب اگلی آیت ذرا دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا بیٹے؟ متشابہات، اہل حق جو ہیں اسی متشابہات کے اتباع کرتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ محکمات کو چھوڑ کے سب کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ متشابہات کے۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے دلوں میں زیغ ہے۔ لیکن اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اہل ایمان، سلف، اہل حق تو کرتے ہیں، ذرا غور سننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں زیغ نہیں پیدا کرنا۔ کیوں؟ اہل زیغ کا طریقہ کیا ہے؟ متشابہات کے پیچھے پڑنا،
محکمات کو چھوڑ دینا، صاف ستھری باتوں کو، اور متشابہات کے پیچھے پڑنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہل ایمان کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں زیغ پیدا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر زیغ پیدا ہو گیا تو پورے قرآن کو چھوڑ کر کے ہم متشابہات کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اب زیغ کس کو کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت دوست ذرا غور سے سنیں، بات کیا چلے؟ بدعت کی پہچان اور اہل بدعت کی پہچان۔ صحیح بخاری کی روایت، تمام اہل علم اور حضرت عمر ابن الخطاب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اے اہل سے کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ اہل بدعہ ہیں۔ کون ہے اہل؟ سب سے پہلی نشانی اللہ نے کیا بیان کیا؟ بدعت کی۔ ہمیشہ اہل بدعہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے کسی آیت کا ایسا لفظ پکڑیں گے جس سے اپنی بدعت کو ثابت کرے۔ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ایک مثال دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ برابر پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما انا الہکم واحد۔ آیت معلوم ہے نا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں آپ جیسے بشر ہوں لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ ہمارے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی، اور کیا وحی آتی ہے؟ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ ہم یہی بات قرآنی آیات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کسی نے، اللہ کے رسول گھر میں رہتے تو کیا کام کرتے؟ مسجد میں معلوم ہے، سفر میں معلوم ہے کیا کرتے ہیں، لیکن گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا انما کان بشر من البشر، نبی علیہ السلام بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ گھر میں آتے تو وہی جیسے ایک اچھا شوہر جب دیکھتا ہے کہ بیوی اکیلے کام کر رہی ہے گھر کا، تو عقل مند شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے۔ کہتی بھائی اللہ کے رسول بھی بشر ہی تھے، اللہ نے رسول بنایا، تو گھر میں جب آپ آتے تھے تو وہی بشری تقاضے کے مطابق ہم اگر آٹا گوندھ رہی ہیں تو آپ آگ جلانے لگتے، میں کام کر رہی ہوں آپ بکری کا دودھ نکالنے لگتے، ہم جھاڑو لگا رہی ہیں نبی علیہ السلام پانی بھر کے لانے لگتے۔ اب آپ بتائیں حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ بھائی جیسے عام لوگ ویسے اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن کیا مقصد کیا ہے؟ ان معاملات میں واقعی، ورنہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے بڑی کائنات میں کوئی ذات اللہ کے بعد ہے ہی نہیں ہے، لیکن ہیں تو بشر۔ پھر آپ حضرات نے سنا ہوگا بدعت کیسے ایجاد ہوتی ہے۔ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، بلکہ پوری کتب ستہ کے اندر حدیث، آپ نے نماز پڑھائی ظہر، لیکن 4 رکعت والی نماز تھی۔ اب عصر تھی یا ظہر، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھے، نماز پڑھائیں، اور جا کر کے مسجد کے باہر ایک دروازہ درخت تھا، اسی سے ٹیک لگا کر کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، اور چاروں طرف سے گھیر کے لوگ بات کرتے تھے۔ کسی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ پوچھتے تھے، سب لوگ خاموش، اور جو جلد باز تھے وہ تو 2 رکعت پڑھے اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ کھڑے۔ ایک صحابی تھے جن کا لقب تھا ذوالیدین، بڑے مدینے میں سب سے لمبے ہاتھ ان کے تھے، اسی لیے ان کا ذوالیدین لقب تھا، لمبے۔ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، اللہ رسول آپ نماز میں بھول گئے یا کہ اللہ نے فضل کر کے 4 کے بجائے ہماری آسانی کے لیے کتنا کر دیا،
2 ہی رکعت ظہر کی کر دی، آج میں کل لم یکن نہیں، نہ تو نماز کمی کی گئی اور نہ میں بھولا۔ ذرا غور کریں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ کہنے لگے لا یا رسول اللہ، نہیں، دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ہے، یا نماز کم کر دی گئی اور یا آپ بھول گئی۔ آپ کل لم یکن، خاموش ہو جاؤ، کوئی چیز ایسی نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی۔ اب ان کو یقین آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، اے اپنی زبان اپنی ضد پر اڑ گئے، لا یا رسول اللہ، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ آپ فرمائے کل لم یکن، کچھ بھی نہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم کی گئی ہے۔ وفی القوم ابو بکر و عمر فاباہ ان یکلما، کہتے ہیں اس وقت مجلس میں ابو بکر بھی تھے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن مارے خوف کے دونوں بھی کچھ بات نہیں کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ لگ گیا کہ اللہ سر بھولے ہیں، میں اپنی ضد پر اڑا رہا، نہیں، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوئی ہے۔ جب میں بہت ضد کیا اور آپ اپنی بات پڑھ رہے کل لم یکن، تو آخر کار اللہ سے فرمایا اصدق ذو الیدین، لوگوں اس ذو الیدین ضد کر رہا ہے کہ میں نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ فہابا، ابو بکر عمر نے بھی سر ہلایا، لوگوں نے اللہ سے ہاں وہ سچ کہہ رہے، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھا کے سب کچھ سلام پھیر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام اب جو بتانا چاہتا ہوں، پلٹ کر کے آئے، 2 رکعت نماز پڑھائی، تشہد کیا، سجدے سو کیا، سلام پھیر دیا، پھر آپ نے فرمایا اے لوگو انما انا بشر مثلکم، ہم بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں، نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کبھی نہ بھولے، انسے کما تنسون، جیسے تم لوگ بھول جاتے ہو مجھ کو بھی ایسے میں بھی بھول گیا۔ اللہ اکبر، دیکھا اتنی واضح دلیل۔ اس لیے فَإِذَا نَسِيتُ، اگر کبھی نماز میں بھول جاؤں تو تم لوگ لقمہ دے دیا کرو۔ یہ 2 مثالیں دی بہت واضح۔ اب اتنے سب دلائل کے باوجود 30 پارے کا قرآن چھوڑ کر کے قرآن مجید کے ایک آیت قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کا نور آیا۔ دیکھو اللہ کے رسول نور تھے، بشر نہیں تھی۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ بدعتی کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی اتنی آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، پورے قرآن پاک بھرا ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو، بندے کو۔ قرآن مجید، احادیث، سیرت، سارے صحابہ کرام سب کچھ موجود ہے، لیکن جن کے دلوں میں زیغ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیغٌ، جس کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ سمجھ گئے نا، کجی ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ زیغ کے معنی ٹیڑھا، توحید نہیں اچھی لگتی، حق باتیں نہیں اچھی لگتی، سنت سے محبت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں زیغ ہیں وہ ایسے ہی قرآن مجید کی کوئی ایک متشابہ لفظ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اسی کو حجت بنا کر کے اپنی بدعت کے رواج دیتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرے اس کو اس کو کافر اور بے دین قرار دے کے چھٹی کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ ہے کیا؟ اسی لیے اب ایک دوسرا نقطہ سنو، جو حضرت عائشہ اور عمر بن الخطاب کا واقعہ میں نے بیان کیا نا، کہ اللہ کے رسول نے بلایا اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیغٌ، جس کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا ہے، یہ کون سے ہیں؟ یہ اہل بدعہ ہیں۔ اب آگے سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اور اے عائشہ، یہ بڑا اہم نقطہ یاد رکھنا۔ آج کہتے ہیں کچھ لوگ بڑے اوپن مائنڈ ہے، ارے بھائی بہت بڑے بڑے مسائل امت میں ہیں، شرک و بدعات پر کانفرنس کرنے کے بجائے لوگوں کو چاہیے کہ بڑے بڑے مسائل حل کریں۔ پتہ نہیں ظالموں کو توحید سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔
شرک سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ بدعت سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جن کے دلوں میں کیا آ گیا ہے؟ زیغ ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کے سب کو زیغ سے بچائے۔ کیا کہا؟ اے عمر، اے عائشہ، اور کچھ لوگ بیٹھے جمع کسے گا، یہ ہے بدعت اور یہ ہے اہل بدعت کی نشانی، ان سے ہوشیار ہے نا، فَحَذَرُوهُمْ، اور لوگوں کو بھی بتا دینا کہ اس سے دور رہے، بچے رہے، کیونکہ بدعتی عقیدہ رکھتا۔ اللہ اکبر! کیا نتیجہ نکلا؟ پتہ چلا دو چیزیں، بدعت کو بھی بدعت کہنا ہے اور بدعتی سے لوگوں کو روکنا، اس کے بدعتی ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب آج اگر ہم منع کریں تو کہتے شدت پسند ہے، حالانکہ ہمارا عمل کس پر ہے؟ کتاب و سنت پر۔ بدعت اور بدعتی کی پہچان، میرے بھائیو اپنے سمجھیں پہلے بدعت کا معنی، بدعت کی قسمیں اور یہ سارے بدعت، اہل بدعت کی نشانی۔ اب ہماری دو ذمہ داریاں ہیں دوستو، اللہ کا قرآن نے حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نے تاکید کی، ان سے بدعت سے بچنا ہے اور اہل بدعت سے دور رہنا ہے۔ نمبر دو، تم ہی نہیں، اللہ سے فرمایا عائشہ اور عمر لوگوں کو بھی بتا دینا کہ وہ بدعتی ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ میرے خیال سے بات پتہ نہیں آپ لوگوں کو پسند پڑی کہ نہیں پسند پڑی، ایک بات آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ چلا بدعت سے بھی دور رہنا ہے اور بدعتی سے بھی دور رہنا ہے، اور دونوں بلکہ دوسروں کو بھی روکنا ہے، وہ بدعتی ہے، کالی پکڑی والا، اس کی بات نہیں سننا، دونوں کو۔ اب اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تنقید۔ ذرا بتاؤ، منہج یہی ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اگر ہم منکر پر خاموش رہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے اور یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے دوستو ایک مسئلہ تو ہمارے سامنے آ گیا، بدعت کی پہچان ایک آ گئی اور بدعتی کی علامت، اور پھر اہل بدعت سے بچنا، بدعت سے بھی بچنا ہے اور اہل بدعت سے بچنا ہے، اور اپنا نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو اسٹیج سے، سمجھ گئے نا، اس منبر سے ایسے تمام اہل بدعت کی نشاندہی کرنا ہے، ان سے تم بچ کر کے رہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اور قرآن کی اس آیت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب آئیے بدعت کی ایک دوسری پہچان، ابھی سنے کہ تھک گئے ہیں بھائی؟ ابھی ہیں دمدار ہیں، تھوڑا سا سنیں گے، نہیں تو چائے منگائیں۔ نمبر دو اہل بدعت کی نشانی، سورۃ القصص، سورۃ قصص آیت نمبر 50 ہوگی۔ بدعت اور بدعتی کی نشان، علامت اور پہچان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کسی انسان کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف بلاؤ، دعوت دو، قرآن کی آیت پیش کرو اور نبی کی حدیث پیش کرو، اگر وہ ان دونوں کو قبول کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ پکا نمبری بدعتی ہے وہ بیمار پکا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اور اے مسلمانوں، اگر ان کو تم نے بلایا کہ آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، آ جاؤ، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ تمہاری دعوت کو قبول نہ کریں، نہ قرآن کی آیت کو ماننے کے لیے تیار، ماننے کا مطلب چومتا تو ہے نہیں، سب برابر ہے، مردوں کو بخشتا بھی ہے، بس
یہ اوپر والے ہی کا احسان ہے کہ اہل بدعتی کو اپنے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں. پڑھو تو کس کو دے دو، ٹرانسفر کر دو کسی اور کو. سمجھ گئے نا؟ سوچو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ، اگر یہ دعوت قبول نہ کریں. کون سی دعوت؟ کتاب اللہ سنت رسول. اگر یہ دعوت قبول نہ کریں تو فَاعْلَمْ، اچھی طرح سمجھ لو. اب کیا کہتے ہیں؟ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، او اپنے ہوا کی پیروی کر. اللہ اکبر. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا کی جمع کیا ہے؟ اہوا. سورۃ البقرہ کی آیت وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سمجھ گئے نا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے دوستو. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، دنیا کے یہود و نصارہ اور دنیا کی کوئی قوم غیر مسلم یا اہل باطل کبھی تم سے خوش نہیں ہوگے جب تک کہ ان کے بدعات میں ان کا ساتھ، ان کی برائیوں میں ان کا ساتھ نہ دینے لگو. حتیٰ تتبع، اے نبی کبھی ان سے خیر کی امید نہیں رکھنا. یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگے جب تک کہ ان کی بدعات اور ان کے اہوا کی پیروی نہ کرنے لگو. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تھوڑی سی رواداری، کوئی کیا کرے بھائی، برادری کا معاملہ ہے، رشتے کا معاملہ ہے، کچھ نہ کچھ تو حالات سے سمجھوتا کرنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ بیٹی کا مسئلہ ہے، بہنوئی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ ہے، سب کچھ نہ کچھ تو رہنا ہے تو کچھ ذرا لوز ہونا پڑتا ہے، کچھ ان کی بھی سننی، کچھ ان کے بھی ماننا پڑتا ہے. اللہ اکبر. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک ان کے کلچر، ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج کی پیروی نہیں کریں گے دنیا میں کوئی آپ سے خوش نہیں رہے گا. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آپ کر لیجیے، آپ فیصلہ کر لیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے بدعات کی، ہوا کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کو بے سہارا کر دے گا اور پھر کوئی کائنات میں آپ کا مددگار پرسان حال نہیں رہے گا. دو چیزیں ہیں دوستو، اس کو سمجھنا. ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا. ایک ہے ہوا اور ایک ہے ہدا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے دونوں بیان کر دیا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کے ہوا کی پیروی کرنے لگیں تو ایک ہے ہدا اور ایک ہے ہوا. ہدا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں وہ تعلیم، وہ احکام، وہ ہدایات جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے جو تعلیمات اور ہدایات کا مجموعہ ہمیں امت کو دیتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ہدا، یعنی ہدایت. ہدی للمتقین. خدا کیا ہے؟ وہ کوئی میڈ ان جاپان یا میڈ ان امریکہ نہیں ہے، یہ اوپر سے آئی ہوئی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی ہدایات، چاہے قرآن کے ذریعے ہو یا نبی کے ذریعے ہو. یہ جو ہدایات آتی ہیں آسمان اللہ کی جانب سے، ان کو کہا جاتا ہے ہدا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہدا
کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں خدا پر چلنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، وہ چاہے باپ دادا کے رسم و رواج ہو، یہود و نصارہ کا طریقہ ہو، یا اہل بدعات کی بدعت ہو، سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی، جب تک آپ خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی ناپیروی کرنے لگے تب تک کہ آپ سے راضی نہیں ہوگے، آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی بل پاس کرتے رہے گے، روزانہ کوئی نہ کوئی قانون جاری کرتے رہیں گے، سمجھ گئے نا؟ سب کچھ بن جائے، لیکن اگر اہل حدیث تم مسجد بنانے لگو گے تو غیروں سے پہلے اپنے رکاوٹ بنے گے۔ اگر آپ یہ اتنا بڑا جرم اللہ کے گھر کو ڈھا دیں، دیکھا ہوگا، اور کون ڈھا دیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر کسی جگہ اہل خدا مسجد بنانے لگے، واللہ میں سمجھتا ہوں 99 کبھی کسی عیسائی کو، ہندو کو اور کسی کرسچن کو، یہودی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اگر اعتراض ہوتا ہے تو ہمارے اپنے اہل ذیق بھائی جو بدعت کے اندر مبتلا، کتنا بڑا جرم ذرا دیکھو، خدا اور ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کی تو اللہ آپ کو انہی کے حوالے کر دے گا، اور کوئی پھر اللہ جو آپ کو چھوڑ دے گا تو کائنات میں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ اب سورۃ قصص کی آیت نمبر 50 بتا رہا تھا، اب سمجھ میں آئے گی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی، آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اتباع سنت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں، جہنم سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، لیکن ان کو کتنا بھی کہیں یہ پیروی آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے بجائے اپنے احوا، اپنی خواہشات اور اپنی بدعات، اپنے کلچر، اپنے طور طریقوں کو اپناتے ہیں۔ فعلم، اے نبی آپ اچھی طرح سے جان لیں، فعلم، اے نبی آپ اچھی طرح سے جان لیں، آپ اللہ کا کلام پیش کریں، آپ اپنی سنت پیش کریں۔ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ آپ کتاب پیش کریں، قرآن کی آیت، رب کا کلام، اور اپنی سنت پیش کریں، لیکن اس پر بدعت اتنا غالب ہے، باپ دادا کے رسم و رواج اور کلچر اتنا اس پر غالب ہے، آپ کی ہدایات کو ٹھکرا دیتا ہے، ہدایت کو ٹھکرا دیتا ہے، کتاب و سنت کو، لیکن اپنی بدعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی کہتے ہوا پرستی، یہ ہوا پرستی۔ تو ایک بدعت کی، اہل بدعت کی دوسری بڑی علامت کیا سمجھ میں آئی دوستو؟ بدعت پر اڑے رہنا اور بدعت کے خلاف، اس کے پسند کے خلاف جو چیز بڑھتی ہے سب کو وہ ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر ایک اگلی آیت اور بتا دے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ دوستو، کب کس کے اوپر ایسا فتنہ آ جائے، اللہ نے آپ کو بدعت سے بچایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دعا کیا کریں کہ اس پر آپ کو اللہ مرتے دم تک قائم رہے۔ کیوں؟ آج بڑا فتنہ عام ہے، شاید اس سے بڑا اتنے فتنے کبھی نہیں ہوگے جس فتنے کے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک صحابی تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں ایک دن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ نے الراسخون فی العلم جو ہیں، جو کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی متشابہات کے پیچھے نہیں جاتے اور ذیق سے پناہ مانگتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا یاد کریں، برابر پڑھتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے سلف۔ تابعی کہتے ہیں ایک دن مجھے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد ایک اور سورت، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت، تشہد کیا، تشہد کے بعد سمع اللہ لمن کھڑے ہوئے، سورۃ الفاتحہ پڑھی تو رکوع میں نہیں گئی۔ ہماری سورۃ الفاتحہ ختم ہو گئی، لیکن ہماری امامت کر رہے تھے صدیق اکبر، وہ رکوع میں نہیں جا رہے ہیں، بہت دیر کھڑے تھے، بہت دیر کھڑے۔ کہتے ہیں مجھے ڈرے اتنی لمبی کیا؟ کہتے ہیں تو دیکھا تو ان کی داڑھی ہل رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ داڑھی ہل رہی تھی۔ داڑھی کب ہلے گی؟ جب سنت کے مطابق لمبی ہوگی تب نا۔ یہ سینٹی میٹر کے حساب سے سینٹی میٹر داڑھی کبھی نہیں ہلے گی۔ اگر سنت پر عمل کر رہے گے تبھی داڑھی ہلے گی۔ دعا کرو ہم اہل حدیثوں کو اللہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ پتہ نہیں ساری دشمنی داڑھی سے کیوں ہے؟ ناخون تو مہینے میں ایک مرتبہ، داڑھی ہفتے میں 2 مرتبہ۔ پتہ نہیں ہمارے اہل حدیثوں کے کیا۔ ذرا غور کرو، مولانا حمد اللہ صاحب مجاہد جنگ آزادی، جن کی برکت سے ابھی آپ نے جمعہ کو کیا منایا؟ جنگ آزادی کی تقریب منائی نا، جھنڈا لہرایا، خوشی منائی۔ معلوم ہے کیسے ملی ہے؟ مولانا احمد اللہ جو تحریک جہاد کے بہت بڑے علم بردار تھے، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ احمد اللہ صادق پوری رحمت اللہ علیہ، جب ان کو انگریز نے جنگ آزادی کی وجہ سے گرفتار کیا، جیل میں ڈالا، بھوکا پیاسا رکھا، اور آخر میں اعلان آیا لندن مرکز سے کہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں وہابی علماء۔ انگریز جانتا تھا کہ ہاں ملک آزاد کریں گے تو اہل حدیث وہابی ہی آزاد کروا پائیں گے، اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ بلکہ ابھی تک سال میں سنا ہوگا، داڑھی بھی اتنی بڑی ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے۔ ہاں، ہمارا پڑوسی ہے لکھنؤ کا، جانتے ہوں گے آپ لوگ، داڑھی بھی ماشاءاللہ سفید چمک رہی ہے، پگڑی بھی بڑی ہے، اور ابھی اس نے کیا بیان دیا؟ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، امریکہ میں ایک سینٹر ہے، وہاں سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو بڑی بڑی داڑھی بنا کر کے ہندوستان بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہابی۔ حول ولا قوت، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اتنا بڑا مجرم، کتاب و سنت کی دائی، شرک و بدعات کے مٹانے والے وارو علم برداروں کہے کہ یہ یہودی ہے، مسلمان بن کر کے ہمیں گمراہ کر رہی ہے، اس کا مطلب وہ اصل یہودی وہ ہوگا۔ سوچو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہو دکھانے کے لیے، اور دل میں اہل حق کی اتنی بڑی عداوت کہ اپنے آپ کو ہیرو بننے کے لیے کیا کہیں؟ یہ سب مسلمان نہیں ہیں، یہ سب یہودی ہیں، وہاں سے تیار کر کے ہمارے عقیدے کو پر۔ تمہارے عقیدہ تھا کیا جو برباد کرتے؟ ارے تمہارے پاس کچھ عقیدہ ہوتا تب نہ ہم برباد کرتے۔ تم کو تو اللہ نے پیدائشی عقیدے سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ عقیدہ ہے کیا تمہارا جو ہم بتا کرتے؟ کتنا بڑا ظلم۔ انگریز جانتا ہے کہ ہاں اس ملک کو آزاد کرائیں گے تو کون؟ وہابی۔ اللہ اکبر۔ مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صادق پور کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ یہ اس کے ساتھیوں کو سولی پر لٹکایا جائے۔ ایک عرصے تک جیل میں سزا ملی، بھوکے پیاسے تھے، سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے تحریک چلائی ہے 100 سال پہلے سے، اور جب تک یہ ملک آزاد نہیں ہوگا اور اگر بھاگ کے یہاں سے نہیں جاتا، تب تک اگر ہم جنگ آزادی کی تحریک کے چراغ بجھنے نہیں دیں گے۔ گرفتار کیا، لائے گئے، یہاں کہاں ان کی گردن سولی پر لٹکایا جائے۔ جب سولی پر لٹکانے کی باری آئی
جیل سے نکالا گیا اور سولی کے تختے پر لایا گیا. جب سولی کے تختہ قریب پھندا لٹکا ہوا ہے، اب دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیا بہ رہے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ آنسو تھے خوشی کے آنسو تھے. انگریز پریشان، پھانسی دینے والا کہ اتنی دنیا میں نے حکومت کیا، اگر کسی کو پھانسی کا پھندا دکھائے گا تو ویسے ہی آدھا مر جاتا ہے. یہ وہابی کیسے ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ سولی کا پھندا لٹکا ہوا تختے کے قریب لایا جا رہا ہے، اور جتنا قریب جاتے ہیں اتنا ہی یہ رو رہا ہے. اللہ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا بڑی خوشی ہے ہمیں. کیا خوشی ہے؟ اس ملک کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ تم سزا دو گے، ہم اپنے رب سے جا کر مل جائیں گے. کس سے ملیں گے؟ اب انگریز کہتا ہے ہم تو اس کو تکلیف دینے کے لیے سزا دے رہے ہیں، اور سزا دینے میں اس کو ڈبل خوشی ہو رہی ہے، اس لیے واپس لوٹایا، لا کے پھر جیل میں ڈالا. اب لندن رپورٹ بھیجا، بھائی دنیا میں وہابی قوم بڑی عجیب غریب ہے، اس کو سولی کے تختے پر لٹکا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہنستا ہے اور یا خوشی کے آنسو رو رہا ہے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہتے آج اللہ اس ملک کے آزادی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہندوستانیوں کو آزادی ملے انگریز سے، اس کی خوشی ہے کہ اگر تم سزا دو گے تو فوراً کہاں پہنچ جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس. تو وہاں سے عدالت علیہ نے کہا ان وہابیوں کو ایسی سزا نہ دو جس میں ان کو خوشی ہو. کیا دیں بھائی؟ کیا سزا دیں؟ تے ہوا کہ ہتھکڑی لگاؤ اور ان کی داڑھی نکال دو. ان کو سنت سے بڑی محبت ہے نا، تو ان کو سنت سے بھائی اللہ اکبر. جب سولی پر لٹکانا نصیب ہوا، ہتھکڑی لگائی اور حلاق کو بنایا. ہتھکڑی لگی ہوئی ہے. جب حلاق نے داڑھی چھیلنی شروع کی تو انہوں نے کوشش کیا کہ داڑھی کا ایک بال زمین پر نہ گرنے پائے، اور آج گٹر میں جاتا ہے. اپنے ہاتھ بدے ہوئے ہاتھوں کو ایسے اٹھایا اور رونے لگے. داڑھی کے بال ہاتھوں پر ہیں. نائی پریشان ہے، جلاد وہ بھی سوچا کیا بات ہے، رونے لگے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے ڈر کے خوشی آنسو جو ہیں خوشی کے ہیں. کیا بات ہے؟ افسوس یہ ہے، ہاتھ ایسے ہلاتے ہیں، داڑھی تو خوش نصیب ہے اور یحییٰ بد نصیب ہے. اللہ اکبر. یہ تھی ہمارے سلف نے داڑھی کا مقام. ایسے ایک دن میں ملک آزاد نے اتنی قربانی وہابی مول اہل حدیثوں نے تب یہ قربان آزاد کیا. لیکن آج کہتے ہیں انگریزوں کے ایجنٹ تھے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، چمن ہمارا حال جانے ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ملک کس نے آزاد کرا کے دیا. انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. کہتے ہیں انگریز پوچھا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں سنتا ہے اے داڑھی تو خوش نصیب ہے اور یہ یحییٰ بد نصیب ہے. کہا کیوں؟ کہا شہادت ملتے ملتے میں محروم رہ گیا. ہم سے خوش نصیب تو ہماری داڑھی ہے کہ داڑھی ہماری شہادت پا گئی. اللہ اکبر. داڑھی ہم سے خوش نصیب کیوں؟ اس کو شہادت نصیب ہو گئی اور ہمیں شہادت نصیب. میرے بھائیوں بات اصل لے کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا پڑھ رہے تھے؟ جب پوچھا بڑھے آنکھوں کے آنسو دیکھے آگے بڑھے تو پڑھے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ جیسے دنیا کے بدعتیوں کو تو نے دل پھیر دیا اور دل میں کجی پیدا کر دی، طرح طرح کی ضلالت و گمراہی مبتلا ہیں. اللہ رب میرے اوپر کرم کرنا ابو بکر پر. اللہ اس کے دل میں زیغ پیدا نہیں کرنا.
ساری ضلالت و گمراہی کا سبب کیا ہوتا؟ دل کا ضیق. دعا مانگ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو نماز میں تو نہیں تو کم سے کم دوستو خوب کثرت سے دعا مانگا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کیا مطلب ہے؟ اللہ میرے دلوں میں ضیق پیدا نہیں کرنا. نمبر 3 اہل بدعت کی نشانی. جب تمام اہل سلف کا اس بات پر ایک فیصلہ ہے، تمام محدثین کا، کسی نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے بہت بڑے بڑے محدثین تھے، ان سے پوچھا کہ ہم بدعت کو پہچانے کیسے پہچانے؟ تو کہا بدعت کو پہچانے کے لیے بدعتی کو پہلے پہچانو. اللہ، یہ ہمارے سلف تھے. بدعت پہچاننے پہلے کس کو پہچانو؟ بدعتی کو. ہو سکتا ہے بدعتی ابھی بدعت ایجاد نہیں کیا ہے، بعد میں ایجاد کرے. ابھی بدعت کی دعوت نہیں کرے، بعد میں بدعت کی دعوت تھی. اس لیے بدعتی سے پہلے کس کو پہچانو؟ اب بدعت سے پہلے بدعتی کو. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ الوقیعۃ فی اہل الاثر. اگر اہل الحدیث سے عداوت رکھتا ہے، اہل الحدیث سے نفرت کرتا ہے، منہج سلف سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ گرچہ وہ بدعت نہیں کر رہا ہے نظر میں، لیکن بہرحال وہ بدعتی ہو چکا ہے. کیوں؟ اہل سنت سے، اہل الحدیث سے نفرت کرنا، اس کا مطلب کہ کس بنا پر؟ بھائی آپ سے کیوں نفرت کر رہا ہے؟ نفرت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ اس کی بدعت کو نہیں مانتے، کتاب و سنت پر چلتے. یہی ہے نا؟ کسی کا مال تو نہیں چورایا، غصب تو نہیں کیا، کسی کی بیٹی بہو بہات تو نہیں ڈالا، کسی کے مال کو نہیں چورایا، پھر بھی نفرت کر رہا ہے. نفرت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ اس کی بدعت کو نہیں مانتے. دوستو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے، کس کے ذریعے انسان بدعت کو پہچانے اور بدعتی کو پہچانے، اور اس کی وعید کیا ہے یاد رکھ لو. الحمدللہ بدعت، اللہ بہت سارے سلف کہتے ہیں، بہت سارے سلف کہ جو جس قوم میں بدعت آ جاتی ہے، کبھی اللہ اس قوم کو دنیا میں عروج اور عزت نہیں دیتے. آج اگر ہماری قوم ذلت اور رسوائی کے شکار بن رہی ہے تو سب کو توبہ کرنا چاہیے شرک سے، بدعت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، تاکہ انسان ذلت اور رسوائی سے بچ سکے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ اعراف کی آیت، کذالک نجزی المفترین، کذالک نجزی المفترین. کیا بدعت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب ایک منافق تھا، منافق سامری، اس کی دعوت پر بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی پوجا کی. جب بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر کہ اس نے بدعت ایجاد کی، بچڑے کی پوجا شروع کی، ہم نے اس قوم کو ذلیل و خوار کیا. آگے اللہ نے فرمایا کذالک نجزی المفترین، آئندہ بھی اہل بدعت کو ہم ایسے ہی سزا دیتے رہیں گے اور ذلیل کرتے رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. ہمارے اہل بدعت سلف کو بدعت سے کتنی نفرت تھی، اور نفرت ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں بدعت پر آپ گفتگو نہ کریں. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اب اللہ ان یقبل امر صاحب بدعت حتی یرجع عن بدعتہ. اللہ تعالیٰ نے بالکل فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل بدعت کا کوئی عمل ہم قبول نہیں کریں گے
جب تک کہ اہل بدعت اپنی بدعت سے توبہ نہ کر لیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو بدعت اور اہل بدعت سے بچائے اور ان کے تمام مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے سلف بہت زیادہ بدعت سے نفرت کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، شاید تعجب ہوگا سن کر کے، کہتے تھے کہ شیطان کو سب سے بڑی خوشی اگر مسلمان سے ہوتی ہے کب؟ شراب پینے سے نہیں۔ شراب پیتا ہے مست ہے، زنا کرتا ہے ابلیس کہتا ہے ہم نے کام کروا دیا، سود کھاتا ہے چھڑوا دیا۔ سب سے زیادہ ابلیس اگر خوش ہوتا ہے تو جب کوئی انسان بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے، دین کو جب بدعت بنا لیتا ہے، بدعت بنا لیتا ہے، بدعت پر عمل کرنے لگتا ہے، تو ابلیس کو اس سے زیادہ خوشی دنیا میں کسی گناہ سے نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ شرابی آج شراب پی رہا ہے لیکن گناہ سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے نا۔ شرابی شراب پیتا ہے اور محلے کے لوگوں سے ڈرتا بھی ہے، سوچتا ہے کہ میں مجھے جرم کر رہا ہوں۔ تو ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی دن اللہ تعالیٰ کا اتنا غالب آ جائے یا کسی آدمی کے پاس بیٹھا اور وہی سنادت توبہ کر لے گا۔ شرابی کبھی نصیحت کرنے والے سے لڑتا نہیں، زانی زنا کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ابلیس ڈرتا رہتا ہے میں نے زنا تو کروا دیا لیکن ہو سکتا ہے کہیں توبہ کر لے۔ قاتل سے قتل کروا دیتا ہے، شیطان بہت خوش ہم نے اس سے قتل کروا دیا، لیکن سوچتا ہے کہیں ایسا نہ ہو آج نہیں کل کیا کر لے، توبہ کر لے، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن بدعت کروانے میں خوش کو بدعتی بدعت کو دین سمجھ لیتا ہے اور اس کو دین سمجھتا ہے جان دے دیتا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ہے نشانی۔ بدعتی ہر گنہگار گناہ کو گناہ سمجھتا ہے لیکن بدعتی بدعت کو دین سمجھتا ہے، اسی لیے بدعتی بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ابلیس کہتا ہے اس کو دین کے نام پر میں نے کروایا ہے تو کیسے ہوگا۔ اور ایک چیز اور بتائیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بدعت حسنہ، کیا یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت ہے۔ اب دو چیزیں بتا کے ہم بات کو ختم کریں گے۔ نمبر ایک، اللہ رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے۔ اب کس کو اختیار ہے کہے کہ ہاں بھائی کچھ بدعت جو ہے بدعت حسنہ ہے، کچھ بدعت سیئہ ہے۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ فرمائے کل بدعت ضلالہ۔ کبھی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ۔ کبھی صاحب نے کیوں؟ بدعت وہی چیز ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف، اور وہ حسنہ کیسے بنے گی؟ کل بدعت ضلالہ۔ نمبر دو، میرے بھائی کو یاد رکھو، امام محمد بن نصر المروزی اپنی مشہور کتاب السنہ میں امام اللالکائی السنہ کے اندر کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، و عبداللہ بن عمر بن الخطاب سے کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً۔ لوگ کسی بدعت کو حسنہ کہیں، ان کے کہنے سے بدعت حسنہ نہیں ہوگی بلکہ حسنہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ہر بدعت۔ پھر ایک تیسری بات، تعجب ہوگا، ایک بہت بڑے عالم ہمارے ہیں مولانا محمد الارشاد الی سبیل الرشاد، مولانا محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جہاں محمد بن یحییٰ شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بڑی اچھی ہے منہج سمجھنے کے لیے، الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد۔ نام تو عربی میں ہے لیکن کتاب اردو میں ہے، بڑی زبردست کتاب ہے۔
اور ابھی صوبہ جمعیت اہل حدیث بامبے میں بھی چھپایا ہے، بڑی زبردست کتاب۔ اور یہ بہت بڑے دیوبندی عالم تھے، اہل حدیث بننے کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، اور تمام ان شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے یوپی، تمام گاؤں کے لوگوں نے چندہ کر کے ان کو مناظرہ کا علم پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد کے تحت کہ وہابی بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور تم جاؤ مناظرہ سیکھ کر کے آؤ، ان سے مناظرہ کرو تاکہ سارے اہل حدیث دوبارہ حنفی بن جائیں اور اہل حدیث بننے کا سارا راستہ بند ہو جائے۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے چندہ دیا اور چندہ کر کے گئے پڑھنے کے لیے۔ جب پڑھ کے آنے لگے تو استاد نے کہا بیٹے انگریزوں کے ایجنٹ وہابی ہیں جن کو لوگ اہل حدیث کہتے ہیں، تمہاری سب سے بڑی خدمت ہے، ہم نے جو تم کو پڑھایا اس لیے کہ جانا تو اہل حدیثوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، سب کو ختم کر دینا اور اپنے مناظرے کے ذریعے سب کو دوبارہ حنفی بنا لینا۔ ہاں استاد آمنا و صدقنا، آپ کے ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ایسا علم دیا۔ جب آئے پڑھ کر کے پتہ چلا آج اترنے والے ہیں تو پورے گاؤں کے لوگ ماشاءاللہ ہاتھی اونٹ تانگا اور پھول کے ہار لے کر کے آئے۔ کیوں؟ اب ہمارے علاقے میں اہل حدیث زندہ نہیں رہیں گے، یا تو حنفی بنے گے یا کچھ اور ہم کر دیں گے۔ آئے اور آنے کے ایک ہفتے کے بعد مناظرے کا اعلان کر دیا۔ اب سمجھ گئے کہ ہاں آ گیا ہمارا شیر، او ماشاءاللہ اسٹیج لگا اور اہل حدیث مناظر بھی آئے سامنے۔ اسٹیج پہ پوچھا آپ سوال کریں گے میں سوال کروں؟ کہا نہیں آپ کریں۔ سوال کیا، مولانا صاحب جو ہے ہمارے جو تھے بدر الحسن، وہ کیا نام تھے؟ بدر الحسن سہسمانی، اہل حدیث عالم، انہوں نے جواب دے دیا، کہا آپ سوال کریں۔ اب انہوں نے سوال کیا تو جتنا پڑھا تھا سب ہوا ہو گیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم سے کوئی ایسا سوال کرے گا۔ اب ایسے جھانکتے ہیں، یہ جھانکتے ہیں، سارے علماء بیٹھے ہوئے، ارے اتنے دن تک مناظرہ پڑھے کیا سیکھ کے آئے تم؟ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ اللہ اکبر، یہ تاریخ ہند کا بر سے بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہنے لگے بھائی جواب دو، کچھ دیر سوچتے رہے، کہا اس کا جواب ہے کہ میں آج ہی سے اہل حدیث ہوتا ہوں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ میں آج ہی سے اللہ اکبر، سب کھیل مٹ گیا، ارے کیا غضب کر ڈالا۔ اب تو یہی سوچتے تھے کہ شاید وہابیوں نے اس کو پہلے سے خرید رکھا ہوگا، انگریز نے اس کو بھی دیا کچھ، کوئی اچھا کام کرے تو انگریز نے۔ ہم کتاب التوحید کے درس شروع کیے تو لوگوں نے اڑایا، ان کو کتاب التوحید کا درس دینے کے لیے اسرائیل سے تنخواہ آتی ہے۔ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ان کو تنخواہ آتی، اس کہاں سے آتی ہے پتہ نہیں۔ اسرائیل کو کتاب التوحید سے کتنی محبت ہے، اگر آتی ہے تو تم سے اچھے ہوئے، کیوں؟ کم سے کم کتاب التوحید ان کو اچھی لگی، تم کو نہیں توحید اچھی لگ رہی ہے۔ سوچو ذرا سا، اہل حدیث ہو گئے۔ محمد شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد، بڑی زبردست کتاب ہے، کتاب سبھی پڑھو۔ اس کتاب کے اندر دو باتیں لکھی، اسی کو ہم بتا کے نمبر ایک کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کیا، اعلان کر دیا کہ ہم اہل حدیث ہو رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو اعلان کر دوں کہ اس وقت ہمارے مذہب کے 50% سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل حدیث مسلک کو دل سے تسلیم کر لیا۔ کتنے؟ 50-50 ہو گیا، 50 باقی رہ گئے ہیں، 50%، اور 50% نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن ہمارے جیسے ہمت ہو تب اعلان کریں گے، اعلان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں ہاں میں اہل حدیث ہو گیا تو ہمارا کیا حشر، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہماری یہ دعوت، ہماری یہ تحریک، ہمارے اسلاف کی قربانیاں جو تھیں، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے،
گھر کا بھیدی کیا ہے؟ لنکا ڈھائے، وہاں سے جو نکلا ہے وہ شہید شاہد من اہلہا، ارے گھر والے نے گواہی دے دیا کہ مسلک اہل حدیث سچا مسلک ہے، لیکن کیا بتائیں ہمارے جیسے ہمت کوئی نہیں کرتا، ورنہ 50% ایک ہی دن میں اہل حدیث بن جاتا ہے ہندوستان کا باشندہ۔ ایک بات یہ لکھی، دوسری اس سے بڑی بات کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت پہ بات چلی تھی نا، یہ بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ بدعت ہے کیا، اس بدعت حسنہ نے بیڑا کر دیا۔ یہ بدعت ہے، یہ بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ کہتے ہیں ہمارے دیوبندی بھائی ایک چیز کو کہتے ہیں بدعت ہے، ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ بدعت حسنہ۔ ایک ہی امام تھے، ابو حنیفہ کو ہم بھی مانے وہ بھی مانے، ایک ہی ابو یوسف تھے ہم بھی مانے وہ بھی مانے، ایک ہی محمد شیبانی تھے ہم بھی مانے وہ بھی مانے۔ اب اگر بدعت حسنہ ہے تو کس کا فتویٰ لیا جائے، دیوبندی کا یا بریلیوں کا؟ دونوں کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ یہ تقسیم ہی بیڑا کر رہی ہے، ورنہ ایک امام کے ماننے والے ایک ہی چیز کو بدعت کہتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو یہ تقسیم سب سے خطرناک ہے۔ بدعت کو پناہ دینے کے لیے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بات چلی تھی کہ اہل حدیثوں سے نفرت یہ سب سے بڑی دلیل ہے انسان کے دل میں۔ گرچہ عید میلاد، غور سے سننا، غور سے سننا، گرچہ عید میلاد نہیں مناتا، محرم نہیں مناتا، ہاں محرم نہیں مناتا، چلہ نہیں کرتا، چلہ نہیں کرتا، محرم نہیں مناتا، قبر پر نہیں جاتا، درگاہ پر نہیں جاتا، سب چیز سے بری، شیعہ سے تو محبت کر لیتا ہے، سب سے محبت کر لیتا ہے، لیکن ہم سے نفرت کرتا ہے۔ علامت اہل البدع الوکیۃ لأہل الحدیث، اہل حدیث سے نفرت کرنا، بلکہ نام نہیں لیتے۔ کیا خیال ہے اس شخص کو کیسے آپ لوگ کہتے ہیں بڑا اسکالر، بڑا زبردست، اس کی کیسٹیں کیوں سنتے ہیں آپ لوگ، اس کے قریب کیوں جاتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے کبھی سنا نہیں؟ ابھی 2 ہفتہ پہلے بھی آیا تھا کہ دنیا میں سب سے بدترین جماعت جو ہو سکتی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والی تو جماعت اہل حدیث ہے۔ کیا خیال پڑھا آپ نے؟ کس نے؟ ابھی اسرار احمد نے ہی کہا ہے نا، پھر بھی بڑا زبردست بات اسکالر ہے۔ ارے سوچے کہ ہاں تم کو تو گھاس نہیں ڈالتا وہ۔ سب سے بدترین فرقہ اسلام میں جو ہوا ہے 1400 سال میں کون ہے؟ وہ اہل حدیث۔ سوچو ذرا سا، یہ اسرار احمد کی کیسے کیوں سنتے ہو ایسے بدعتی اور عقیدے کا فراٹ جس نے کیا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں؟ اہل بدع کی سب سے بڑی نشانی کیا ابھی سنا نہیں آپ نے ایران کے دورے پر کہ دنیا کا ایک ہی ہے ملک جہاں شرک ہمیں نظر نہیں آتا؟ جب ایران میں شرک نہیں نظر آتا تو پتہ نہیں اور کہاں شرک نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، الوکیۃ، اہل حدیث سے نفرت کرنا یہی سب سے بڑی علامت بدعت اور بدعتی کی۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، امام اہل سنہ امام احمد آج سے تقریباً 1200 سال پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے، جب یہ فرقے اتنے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو دوستو، بدعت بھی پہچاننا ہے اور بدعتی کو بھی پہچاننا ہے، سمجھ گئے نا؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہاں کھڑے ہونے والا بھی باتیں بڑی لچھے دار کرتا ہے لیکن بدعت سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی کہے زمانہ ایسا ہے کہ اب منکرات، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کے کہنے کا زمانہ نہیں۔ اب زمانہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا بات ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ فرمانبرداری کر رہا ہے؟ بولو کہاں؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
کبھی دونوں کو ملانا اس سے بڑا بدعتی اور کون ہو سکتا ہے؟ جو کہے شرک سے نہیں روکو، بدعت سے نہیں روکو، غلط چیزوں سے نہیں روکو، ہاں سنت کی دعوت نہیں دو، اب معاملہ یہ نہیں، اب کچھ اور چاہیے، پتہ نہیں کتاب و سنت اور توحید نہیں چاہیے تو اور کیا چاہیے؟ یہ بھی اس کے بدعتی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس کی دعوت بدعت پر مبنی ہے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ باطل کو باطل کہنے سے خاموشی اختیار کرنا شیطان اخرس، سب سے بڑا شیطان گونگا شیطان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شیطان اخرس، سب سے بڑا شیطان اگر ہے تو وہ ہے جو حق کہنے سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے حق کہنے کا زمانہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر سے منع کرو، معروف کی دعوت دو۔ اگر ایسا تم نے نہ کیا تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ دعا کرو گے دعا نہیں قبول ہوگی، اور اللہ کیا عذاب نازل کرے گا اس کا انتظار کرو۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو، میرے بھائیوں، ہمیں بدعت کی معرفت عطا کریں، اور بدعت اور بدعتی دونوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بدعت سے خاموشی یا بدعتی سے دوستی، سن لیا ابھی آپ نے مغرب کے پہلے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اچھا کمال ہے کوئی اور گروہ اپنا کچھ چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ نہیں ملنا چاہتا، یہ ہمارے نوجوان اپنا چھوڑ کر کے باطل کے ساتھ ملنے کے لیے، یہ آپ کے مسلک اہل حدیث نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ کوئی ہم سے ملنے کے اپنا کچھ چھوڑے تیار نہیں ہے۔ اور اس کی ایک مثال دیں، ایک موقع پر سارے ملک کے لوگوں نے مل کہا سارے علماء یہ جتنا آج جوڑنے کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی ٹائم نہیں ورنہ بتاتا، جتنا مل کے کام کرو، مل کے کام کرو، مل کے کام کرو۔ ہم اہل حدیث سب پار کر چکے ہیں، ہم نے کبھی ملنے سے انکار نہیں کیا، لیکن کوئی اپنے ساتھ ہم کو رکھنے کے لیے تیار۔ مثال کے طور پر شاید نہ معلوم آپ لوگوں کو، ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کیا کریں گے، ایک اس سے ہر مہینہ ایک پروگرام ہوگا، اور سارے مکتبہ فکر کے شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث سب لوگ ایک اسٹیج سے تقریر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ غور سے سنیں، اور اس ایک تاریخ الگ ہے، اشارہ کرتے ہیں۔ اہل حدیث نے کہا بہت اچھی آئے، اب ہر عالم تقریر کرے اپنی، ایک صرف درگاہ کی طرف اجمیر لے جا اس کی فضیلت بیان کرے، دوسرا صرف خم اور کیا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں ایران میں، وہ ساری جگہیں بیان کرے۔ ایک صاحب آئیں تو کچھ ادھر ادھر اپنے بزرگوں کی کہانیاں بیان کریں۔ جب اہل حدیث عالم آئے تو قال اللہ وقال رسول۔ یہ بڑی عجیب تاریخ بتا رہا ہوں، تفصیل پھر کسی اور موقع پر۔ اچھا اب ساری سننے والی عوام پبلک ہے، ارے بھائی اجمیر کون نہیں جانتا، خم اور کیا کہتے ہیں ایران میں جو شیعوں کے اڈے ہیں کون نہیں جانتا، سمجھ گئے نا؟ ارے اپنے بزرگوں کہانیاں کون نہیں جانتا۔ سوال ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہم کو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ تو کسی نے کہا وہ اہل حدیث بھی تقریر کرتا ہے نا، قرآن حدیث بیان کرتا ہے، سیکھنے کو تو ملتا ہے۔ تو بات چیت ہونے لگی۔ اب پبلک کیا کرے، باہر چائے پیتی رہے، گھومتی رہے، کھیلتی رہے، اور جب سارے فرقے والوں کی تقریریں ہو تو ادھر ہیں، اور جہاں اہل حدیث مولوی آیا اب چلو کچھ سننے کو ملے گا، کتاب سنت، پورا پنڈال بھر جائے، پورا پنڈال بھر جائے۔ تو بڑی ہوشیاری کی کہ بعد میں اس کی تقریر رکھتے ہیں تو لوگ باہر رہتے ہیں، اور جہاں وہابی کے اہل حدیث کی تقریر ہوتی ہے سننے کے لیے چلے آتے ہیں۔
تو لوگوں نے کہا اس کی تقریر سب سے پہلے رکھ دو، انتظار کرو سب سے پہلے رکھو، اب ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو جائیں گے کیسے؟ رکھ دیا۔ ایک دن تو دھوکہ ہو گیا، جب آئے تو کسی اور کی تقریر، اگلی نشست میں آنا ہی نہیں بند کر دیا، آئے تو باہر جیسے اہل حدیث عالم کی تقریر ہو سب چھوڑ کر کے بہت اچھا اس کی بیچ میں رکھو، بیچ میں رکھو۔ تو آدمی سوچے کس کے بعد ہے اور کس کے پہلے ہے، یہ بڑا عجیب و غریب حادثہ ہے، پھر کسی اور موقع پر تفصیل۔ اللہ اکبر۔ خود اب پبلک جب تقریر کی باری آئے تو آئے اور تقریر شروع ہو تو واپس چلے جائیں۔ آخر فیصلہ کیا؟ بھائی سب سے اتحاد ہوگا، اہل حدیثوں سے ہمارا اتحاد نہیں چلتا، کیوں؟ ہماری پبلک خراب ہو جا رہی ہے۔ سب دور گزر چکا ہے، بڑے جو ایک بائنر تحت 50 بائنر ہم کراس کر چکے ہیں، تجربہ ہے۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تزودی۔ میرے بھائی، اور اس کو شیخ الاسلام نے کیا جواب دیا؟ ہم کو بلا کر اتحاد کیا، لیکن ایسا ہے کہ گاڑی کے 5 ڈبے تھے، مثال کے 5 ڈبے تھے، جب اہل حدیث کی باری آتی تو انجن نکل کر کے چلا جاتا، سمجھ گئے نا؟ تو میرے بھائی یہ ایک اسٹیج، ایک مائنر، ایک سب کر کے تھک چکے ہیں۔ ہم فراغ دل رہے، ہر ایک کا ساتھ دیا، لیکن ہر ایک اپنا مفاد، اور اہل حدیث اپنا مفاد نہیں، قوم کا مفاد سوچے۔ اور ہر فرقے والے کو ڈر ہے اگر وہ اہل حدیث کے ساتھ ملیں گے تو کچھ نہ کچھ 2-4 ممبر ہمارے کم۔ اب ایک نیا فیشن آیا، بھائی دین کی بات ہی نہیں ہوگی، اب بات کس کی ہوگی؟ اسلام کی۔ ارے پاگل، ان الدین عند الاسلام، ابھی سنا ہوگا دہلی کی ایک تقریر، مسٹر صاحب سوٹڈ بوٹڈ، اگر کوئی آئے اسلام کی بات کرے تو ہم اسٹیج دیں گے، اگر مذہب کی بات کرے گا تو جوتا مار کے نکال دیں گے۔ یہ جمعے کا خطبہ اسی لیے ہے۔ اب اس سے پوچھو بیوقوف، اسلام اور دین کیا چیز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ۔ اب بتاؤ تو کہاں سے لے کر کے آیا 2 چیزیں، ایک گول مول با مسلمان اللہ اللہ با برحمن رام، دوگلی پالیسی اسلام میں نفاق ہے۔ اس لیے دوستو ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج فراغ دل ہیں، لیکن سب کچھ جو دعویٰ بلایا جا رہا ہے وہ سب کچھ کر کے ہم کراس کر چکے ہیں اور اتنا آگے نکل گئے الحمدللہ۔ اب پیچھے ریورس جانے میں ہمارا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔